السلام علیکم۔ عباد الرحمن کے اوصاف پر بات چل رہی ہے اور قرآن مجید نے عباد الرحمن کا چھٹا وصف یہ بیان کیا ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب گزرتے ہیں کسی بیہودہ بات کے پاس سے تو گزرتے ہیں دامن بچا کر۔ عباد الرحمن کا ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ مجلس کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس آیت میں الزور کا لفظ استعمال ہوا ہے اور زور کا معنی ہے جھوٹ۔ اسی طرح ہر باطل اور ناحق کو بھی زور کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کہیں کوئی ناجائز کام یا باطل کام ہو رہا ہو تو اللہ کے خاص بندے اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب کسی جگہ پر کوئی بری محفل یا بیہودہ باتوں کی محفل ہو رہی ہو تو یہ اللہ کے خاص بندے ان محافل اور مجالس کا حصہ نہیں بنتے، لیکن اگر اتفاقی طور پر ایسی مجالس کے پاس سے ان کا گزر ہو جائے تو متانت سے اور سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح شہادت الزور سے مراد جھوٹی گواہی بھی ہے کہ اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور محض اس سے جھوٹی گواہی ہی مراد نہیں ہے بلکہ ایسی گواہی جس میں ٹال مٹول کیا گیا ہو یا شہادت کا گواہی کا کوئی اہم حصہ چھپایا گیا ہو، یا ایسی گواہی جس میں کسی ایک فریق کی طرفداری اور دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو، یا ایسی گواہی جس میں اہم بات کو چھوڑ کر غیر اہم بات کی گئی ہو، تو یہ سارا کا سارا شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی میں داخل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ نہ بتاؤں؟ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، بیٹھ گئے اور فرمایا، سنو جھوٹی بات کہنا، سنو جھوٹی گواہی دینا۔ اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنے دل میں کہا کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے۔ تو عباد الرحمن کا چھٹا وصف یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا وہ ایسی مجالس کا حصہ نہیں بنتے جس میں بیہودہ باتیں کی جا رہی ہوں، اور جب وہ کسی ایسی مجلس کے پاس سے اتفاقی طور پر گزرتے ہوں تو اپنا دامن بچا کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔